ہم کسی اور کو انوالو نہ کریں، کسی اور کا ہم جو ہے نا ان پہ انگلیاں نہ اٹھوائیں، ہم خود فیصلہ کریں جو پہلے پی ٹی آئی کے دور میں ہوتا تھا کہ ہم اداروں کو انوالو کرتے تھے. اب میرے خیال میں ہمیں اس چیز سے نکلنا پڑے گا، اور اگر ہم نہیں نکلیں گے تو پھر معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، پھر سیاستدانوں کا کردار ختم ہو جائے گا، پھر ہم خود ہی اپنا کردار ختم کرنا چاہتے ہیں. تو پھر میں سمجھتا ہوں افسوس ہے ہمیں ان سیاستدانوں پہ جو اپنا کردار، اپنا رول، اپنا نظریہ، اپنی سوچ، ہر چیز ختم کرنا چاہتے ہیں اپنے ہاتھوں سے. تو پھر یہ ہم افسوس ہی ان سیاستدانوں پر جو سیاستدان انتخابات سے ہی فرار چاہ اس کو سیاستدان ہی کیسے کہیں ندیم افضل چند صاحب؟ انتخابات سے فرار کون چاہ رہا ہے آج، آپ یہ بتائیں ذرا. میرے خیال میں وہ چار ہیں جن کو بہت زیادہ ہارنے کا ڈر ہے، جن کو جو اپنا قلعہ سمجھتے تھے کسی پنجاب کے حوالے سے، تو وہ اس وقت فرار چاہتے ہیں، یا وہ طبقے جن کو کے پی کے سے ہار کا ڈر ہے یا جن کو سندھ سے ہار کا ڈر ہے، وہ فرار چاہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سر وہ تو اعتماد سے واپس آ رہے ہیں، اور دوسرے طبقے جو ہیں ان کو تو سردی کا خدشہ ہے. اللہ کرے وہ واپس آ جائیں. نظریہ تو چھوڑ آئے ہیں، اب بغیر نظریے کے جو ان کا بیانیہ تھا، بیانیہ تو آپ وہ لندن میں چھوڑ کے وہ شاید اکیلے آتے ہیں یا بیانیہ کے ساتھ آتے ہیں. اگر تو بیانیہ کے ساتھ آئیں گے تو پھر اور طریقہ ہوگا آنے کا، اگر بغیر بیانیہ کے آئیں گے تو پھر اور طریقہ ہوگا آنے کا. اب یہ فیصلہ اس جماعت نے کرنا ہے کہ انہوں نے بیانیہ کے ساتھ آنا ہے یا بغیر بیانیہ کے آنا ہے. مریم نواز صاحبہ کا بھی جو جلسہ ہوا کل، اس میں بھی عوام کی کوئی بڑی تعداد نہیں نظر آئی، اور پھر بیانیہ کو بھی بڑی ٹھیس پہنچی ہوئی تھی. کیا مقبولیت کو دھچکا لگا ہوا ہے ابھی؟ نہیں، وہ نظر آ رہا ہے. میں بالکل سچی بات ہے، پنجاب میں اس سے برے حالات ان کے آج تک نہیں ہوئے جتنے ابھی ہیں. یہ بات تو یہ بتائیے کہ پھر کسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت آ رہے ہیں؟ میرے خیال میں انڈرسٹینڈنگ اس حال حد تک ضرور ہوگی جس انڈرسٹینڈنگ سے واپس خان صاحب نے ان کو بھیجا تھا، جب باجوہ صاحب نے، اسی انڈرسٹینڈنگ سے اگر وہ واپس اب آئیں گے تو ان کو آنا چاہیے، ان کا حق بنتا ہے آنا. کوئی روکنا نہیں چاہیے. وہ عدالتوں کا سامنے کریں گے، اپنے کیسز کا سامنا کریں گے، جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں اس کا ازالہ کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا حق ہے. تو یقیناً اداروں کے ساتھ لڑائی کے ساتھ وہ آئیں گے تو پھر اور طریقہ ہوگا آنے کا. لیکن اگر کچھ بات چیت کر کے آئیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صرف اداروں سے بات کرنا فائدہ مند نہیں ہے ڈیموکریسی کے لیے. میاں صاحب سینئر سیاستدان ہیں، ان کو پولیٹیکل جماعتوں سے بھی مذاکرات کرنے چاہیے. اور پیپلز پارٹی جے یو آئی ہو گئی، پی ٹی آئی ہو گئی، ایم کیو ایم ہو گئی، اے این پی ہو گئی، پی ڈی ایم کی جماعتیں یا پی ڈی ایم سے باہر کی جماعتیں، میں سمجھتا ہوں میاں صاحب کو سب سے بات چیت اب کرنی چاہیے. اس بیانیے کے ساتھ آئیں تو زیادہ بہتر ہے، بجائے کوئی انتقام کا بیانیہ لے کے آئیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اعلان کرنے سے ہی ان کا بیانیہ بھی پٹ گیا اور وہ خود بھی اس سے پیچھے ہٹ گئے. وہ بیانیہ تو پٹ گیا. مگر چند صاحب، آپ کے نزدیک کون سا ایسا وقت ہوگا کہ اگر الیکشن اس ٹائم تک نہ ہوئے اور ٹپ گئے اس سے آگے، تو آپ کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بج جائیں گی بحیثیت ایک پولیٹیکل ورکر؟ دیکھیں جی، اگر جنوری فروری میں الیکشن نہیں ہوتے نا جی، تو پھر میرا خیال ہے سیاستدانوں کا بستر گول ہو جائے گا، اور پھر وہی جماعتیں اسٹرگل کریں گی جو جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے اسٹرگل کرنا چاہے گی، وہی درمیان میں ہوگی، باقی سب بھاگ جائیں گے. اور کتنے امکانات لگ رہے ہیں آپ کو اس کے؟ اگر الیکشن نہیں ہوتے تو پھر امکانات واضح ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو اللہ کرے، میری خواہش ہے اور میری دعا ہے کہ ایسا نہ ہو، اور ہم ان چیزوں کو سنبھالیں، جن چیزوں کو ہم بگڑ رہے ہیں، جو حالات بگڑ رہے ہیں، جو چیزیں بگاڑی گئی ہیں اس سے پہلے بھی، آج سے سال، 2 سال، 3 سال پہلے، 4 سال پہلے جو اداروں کو انوالو کیا گیا، جس طرح ایک تانا زنی ہوئی، جس طرح سیاست میں گالی گلوچ کو 2 پارٹیاں لائیں، ان دونوں پارٹیوں کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ماحول کو ٹھنڈا کریں اور ماحول کو سازگار بنائیں. ان 2 پارٹیوں کی زیادہ ذمہ داری ہے. سر مجھے یہ بتائیے، آپ لوگ ابھی بھی لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا کہہ رہے ہیں، بار بار شد و مت سے کہہ رہے ہیں، لیکن کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی. سو واٹ ایگزیکٹلی آر یو لوکنگ ایٹ دیٹ یو وانٹ چینجڈ؟ کون سی باتوں سے ہمیں لگے گا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ اب ہلکا بندیاں ہو گئی. نگران سیٹ اپ کا جو رویہ ہے، جو نگران بیوروکریسی کا جو رویہ ہے پنجاب میں، کے پی کے میں، بلوچستان میں، سندھ میں، یہ کہاں سے آپ کو لگ رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ یہ بڑا واضح نظر آ رہا ہے. لوگوں کا نامینیشن جو ہوئی ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں،
یہ بہت ساری ایسی ہوئی ہے جن پہ اعتراضات ہیں، جن پہ خدشات ہیں، لوگوں کو تحفظات ہیں، اور اسی طرح پھر بلکہ بندیاں آ گئی ہیں، اس پہ بھی تحفظات ہیں۔ مگر سر اگلا الیکشن تو پھر بھی -1 نظر آ رہا ہے نا، دیر ادرز جو آپ سے زیادہ متاثر ہیں فرینکلی۔ دیکھیں پولیٹیکلی مائنس جو ہوتا ہے نا، میں جو پولیٹیکلی مائنس ہوتا ہے وہ تو عوام کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کوئی الیکشن ہی نہ لڑنے دیا جائے تو کیا کریں؟ آپ ڈسکوالیفائی، اس سے پہلے بھی وزرائے اعظم ہوئے، بڑی بڑی سیاسی شخصیات ہوئی ہیں، لیکن عوام نے اسی کو تسلیم کیا ہے جس کی بنیاد عدل پہ ہو۔ اگر کوئی عدل کی بنیاد پہ آپ کسی کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں یا سسٹم سے باہر کرتے ہیں تو اس کو تو شاید لوگ کچھ جسٹیفائی کر سکیں، لیکن اگر عدل کے بنیاد پہ نہیں ہوں گے تو پھر میرے جیسے لوگ یا آپ جیسے لوگ یا بہت سارے لوگ تو وہ کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اچھا چند صاحب یہ بتائیں، پہلے ہی ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ماورائے آئین الیکشن ہو رہے ہیں جنوری میں، اور اب آ کے JUIF کہہ رہی ہے کہ نگران حکومت ہی ایک مساق معیشت کرا لے، اور سردی بھی بہت ہے، اور پھر جا کے ہم الیکشن کریں گے۔ سو اگلا الیکشن -1 بھی نظر آ رہا ہے ایز آف رائٹ ناؤ۔ آپ لوگ سب CCI خود پہنچے لائن بنا کر، آپ سب نے اہتمام کیا اس صورتحال کا کہ جس میں ہم آج کھڑے ہیں، اور اب آپ لوگ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، تو یہ بھی بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ پیپلز پارٹی سب سے بڑی سیویئر اور ڈیموکریسی کھڑی ہوئی ابھی۔ دیکھیں پیپلز پارٹی کاؤنسل آف کامنز، دیکھیں اس مردم شماری سے پہلے آپ کو پتا ہے MKM ہو یا دوسری جماعتیں ہو، جو علاقائی جماعتیں ہیں، ان کو سب سے بڑا جو خدشہ تھا وہ مردم شماری پہ ہوتا تھا ہمیشہ۔ اب ایک مردم شماری ہوگی، اس کا گزٹ نوٹیفکیشن ہونا تھا، اس کو CCI نے، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے قبول کرنا تھا یا رد کرنا تھا۔ اب رد کرنے کی کوئی سالڈ ریزن ہونی چاہیے تھی۔ یہاں تو آپ کہتے ہیں کہ جس ادارے نے یہ کی ہیں آپ اس پہ اعتراضات اٹھاتے، اگر آپ کو اعتراضات نہیں ہیں تو پھر اس بدنیتی کے ساتھ وہ کسی نے قبول نہیں کی۔ کم از کم پیپلز پارٹی کی اس میں بدنیتی اس لیے نہیں، ہم یہ کسی نے نہیں کہا کہ ہم الیکشن نہیں کروائیں گے، اور اگر ایسا تھا تو ہم ابھی بھی مانگ رہے ہیں الیکشن۔ ہم نے 90 ڈیز کا کہا، 90 ڈیز کے اوپر نہیں ہو سکے، ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ سینسس کا جو آپ کا شیڈول ہے اس شیڈول کے بعد آپ ڈیٹ اناؤنس کر دیں، تو عوام سمجھ جائیں گے کہ آپ نے 28 جنوری، اب آف دا ریکارڈ جو آف دا کیمرہ کہتے ہیں کہ 28 جنوری ہے یا فروری ہے، فرسٹ ویک آف فروری ہے، کیونکہ مارچ سے تو پہلے الیکشن ہونے ہیں۔ جو بھی ٹائم پیریڈ آئین اور قانون کے اندر ہے کہ سینسس کتنے مہینوں میں، 3 مہینوں میں، 2 مہینوں میں، نہیں ہے نا سر، لمیٹڈ ٹائم ہے 5 مہینوں میں، جنیرک آئیڈیا ہے 3 مہینوں اس ٹائم کے مطابق آپ ڈیٹ اناؤنس کر دیں تو عوام کو پتا چل جائے گا۔ کمال ہے ویسے سر، یعنی کہ آپ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کتنا ٹائم ہے، کانسٹیٹیوشن ڈزنٹ سے اینی تھنگ اباؤٹ کہ ٹائم کتنا لگے گا، بٹ رولز پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ 3 مہینے کے اندر یہ کام ہو جائے، لیکن